اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، ہم جماعت نحم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے مرزا غالب کی غزل کے مختصر سوالات، جو کہ امتحانی پیٹرن کے مطابق حصہ بے میں آپ سے پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے اشعار کی تشریحات ہیں۔ پہلا شعر نمبر 1: رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اشعار کی تشریح کا طریقہ میرے بچوں کے علم میں ہے۔ سب سے پہلے بیٹا ہمیں ہیڈنگ دینی ہوتی ہے، جو کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، حوالہ شاعر، یعنی تشریح طلب شعر کس شاعر سے منسوب ہے۔ آپ شاعر کا حوالہ لکھیں گے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب میں موجود مرزا غالب کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہو جائے گی تشریح۔ شاعر اپنے اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ ہماری زندگی مصائب و آلام، یعنی دکھ درد، غم، مصیبت، تکلیف سے عبارت ہے، بھری ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں۔ مشکلات انسان کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نئی مشکل سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہماری اس قدر الجھنوں اور مشکلات سے بھری ہوئی زندگی نے ہمیں تو نچوڑ کر رکھ دیا ہے، مگر یہی تو اصل زندگی ہے۔ اسی طرز زندگی سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور اسے کس طرح گزارنا ہے۔ یہ زندگی کی مشکلات تو رگوں میں لہو کو گردش میں گرم رکھتی ہیں، یعنی انہی مشکلات سے ہی تو زندگی رواں دواں ہے، مگر ہم اس پر بھی بس نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں، غالب کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے دکھوں کو بیان کرتے ہیں کہ تمام تر زندگی کی مشکلات سے لڑ کر ہی ہم مضبوط بنتے ہیں، اور اس وقت جب لہو رگوں میں نہیں دوڑتا بلکہ آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتا ہے، اور ہم خدائے واحد کے حضور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شعر: رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ حوالہ شاعر وہی بار بار دہرایا جائے گا کہ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب میں موجود مرزا غالب کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی تشریح۔ شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ زندگی کے مصائب و آلام مجھ پر اس قدر شدت سے اثر انداز ہوئے ہیں، مشکلات زندگی سے اس قدر ہمارا واسطہ پڑا ہے، ہم نے اس قدر پریشانیوں میں محنت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے کہ اب تو کہنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی، یعنی اب تو مشکل کو بیان بھی نہیں کر پاتے۔ اب تو کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ زندگی کیسے اور کہاں بسر کی تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے ہونٹ سل گئے ہیں اور بولنے کی طاقت ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اور اب اس عالم میں کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ کوئی خواہش، کوئی حسرت ہے تو کہیے، تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا جواب دیں، کیونکہ اب دل میں صرف خواہش اور حسرتیں ہی بسیرا کر رہی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی غالب نے اپنی زندگی کی شدت غم کو اور ایک حسرت و یاس کو بیان کیا ہے شعر میں۔ شعر نمبر 3: ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ پہلی ہیڈنگ بیٹا حوالہ شاعر کہ یہ شعر ہماری درسی کتاب میں موجود مرزا غالب کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ تشریح: غالب اپنی غزل کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے ہمدم، اے میرے دوست، میں اپنے عشق کے بلند مقام پر ہوں، اور تمہارا یہ طرز گفتگو، بات کرنے کا انداز میری سمجھ سے بالا تر ہے۔
میں کوئی بھی بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں یا پھر کسی بھی مسئلے پر تم سے بات کرتا ہوں تو تم بہت عجیب سے انداز میں کہتے ہو کہ تو کیا ہے. یہ تو طریقہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ ہی کچھ کہیں کہ یہ کیسا طرز تخاطب ہے, یہ مخاطب کرنے کا کون سا انداز ہے, یہ کس قسم کا انداز گفتگو ہے. آخر ادب تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ہم نے تو کہیں بھی اس طرح کا طرز تخاطب نہیں دیکھا. چوتھا شعر. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن, ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. شاعر کا حوالہ بیان کیا جائے گا کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے. تشریح. شاعر اپنی غزل کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے بے حد مصائب و آلام میں مبتلا رہتے ہوئے گزاری ہے. ہم نے تو ساری زندگی محنت کی, اس قدر محنت کی کہ اب سکت نہیں مزید کچھ کر سکیں. ہمارا پسینہ لہو کی شکل میں ہمارے جسم سے ظاہر ہے, ہمارا پسینہ لہو کی شکل میں ہمارے جسم پر ظاہر ہے, اور اس قدر محنت, اس قدر شدید کشمکش بھری زندگی کہ ہمارا لباس ہی ہمارے جسم پر رہ گیا, اور مزدور کے جسم پر محنت کا پسینہ جو ہے اس نے لباس کو پکڑ لیا ہے, اور مجھے اب اپنے پھٹے پرانے لباس کو رفو گری کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. پانچواں شعر. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. شاعر کا حوالہ کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے. تشریح. شاعر اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی مشکلات و پریشانیوں میں شدید محنت کرتے ہوئے گزاری ہے, اور تمام عمر مشکلات کا, مسائل کا, مصائب کا, پریشانیوں سے ہمارا واسطہ رہا, اور اب ہم عمر کی اس منزل پر کھڑے ہیں کہ جہاں سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں, اب ہاتھ میں کچھ باقی نہیں بچا. اس وقت اگر کوئی ہم سے زندگی کے بارے میں سوال کرتا ہے تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جسم و جاں سب جلا چکے ہیں, اب پاس کچھ بھی باقی نہیں, ایک دل تھا وہ بھی جل چکا ہے, تو اب کسی کے سوال کرنے کا کیا فائدہ, اب اس جلی ہوئی راکھ میں انگلیاں پھیرنے کا کیا فائدہ, اب یہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے. شعر نمبر 6. ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. حوالہ شاعر بیٹا وہی بیان کیا جائے گا کہ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب میں موجود مرزا غالب کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے. تشریح میں آپ لکھیں گے, شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کے رنج و الم ہمیں کہاں سے کہاں لے کر پھر رہے ہیں, ہم جو بھی بیان کرتے ہیں اس نے لوگوں کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑنا شروع کر دیا ہے, اور یہی چیز ہمیں جہاں فقیروں کے درباروں میں لے گئی وہاں شاہوں کے درباروں تک بھی ہماری شہرت پہنچی, اور جب ہمارے بول انہوں نے سنے تو ہمیں خود سے الگ کرنا انہوں نے پسند نہ کیا, اور جب سے ہم شاہ وقت کے لیے, بادشاہ کے لیے, حکمران کے لیے خاص ہو گئے, تب سے لگتا ہے کہ صرف یہی ایک بات ہمارے ساتھ چل رہی ہے کہ یہ تو شاہوں کا مصاحب ہے. مصاحب یعنی دوست, ساتھی, اسی لیے اتراتا ہے کہ چونکہ بادشاہ کا خاص ایک تعلق ہے اس لیے یہ اس تعلق پہ اتراتے ہیں, ورنہ تو جیسے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں, ہماری اپنی کوئی شناخت ہی نہیں, بس اب یہی پہچان بن گئی ہے ہماری. غالب نے اس میں اپنی وقت کا بیان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں, وہ تو بس ایک شاہی تعلق ہے جس کی بنا پہ لوگ معاشرے میں عزت کا مقام دیتے ہیں. یہ تھی جناب اشعار کی تشریح. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف.
سوالات کے جواب. پہلا سوال ہے مقطع میں شہ کا مصاحب کہہ کر کسے طنز کا نشانہ بنایا گیا؟ جواب ہے مقطع میں شہ کا مصاحب کہہ کر غالب نے خود کو طنز کا نشانہ بنایا ہے. دراصل بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ آخری بادشاہ تھے، انہوں نے غالب کو اپنا استاد تسلیم کیا. بہادر شاہ ظفر غالب کو اپنا استاد مانتے تھے، ان سے شاعری میں اصلاح لیا کرتے تھے. اسی لیے لوگوں نے بھی آپ کو اس بات کے سبب طنز کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا اور شاہ کے مصاحب کا تانا اور طنز ان پر کیا جاتا تھا. دوسرا سوال، اس غزل میں کون کون سے قوافی استعمال ہوئے ہیں؟ ردیف کی نشاندہی بھی کیجیے. جواب ہے بیٹا، اس غزل میں جن قوافی کا استعمال کیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: کو، گفتگو، لہو، رفو، جستجو، آرزو، آبرو وغیرہ. اور اس غزل میں ردیف جو استعمال کی گئی وہ کیا ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں کیا ہے، یہ اس غزل کی ردیف ہے. تیسرا سوال، غالب کے کلام کی 5 نمایاں خصوصیات بیان کریں. تو جناب غالب کے کلام کی خوبیوں کو بیان کرنا بہت آسان نہیں ہے، کیونکہ بے شمار خوبیاں ہیں ان کے کلام میں، جن میں سے چند کا بیان درج ذیل ہے. نمبر 1، غالب نے اپنی غزلوں میں دونوں قسم کی بحروں کا استعمال کیا ہے، یعنی آپ نے چھوٹی بحر میں بھی لکھا اور بڑی بحر میں بھی. دوسرا، بہت سادے سے پیرائے میں بڑی بات کہہ جانا یہ غالب کی خوبی ہے، جیسے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تیسری خوبی، غالب نے فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا. نمبر 4، چوتھی خوبی ہے، غالب پہلے جو ہے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی، غالب نے غزل کو نیا اسلوب عطا کیا. نمبر 5، ندرت بیان، نئے موضوعات. ندرت بیان و تنوع کا مطلب ہے نئے موضوعات اور رفت خیال کی بلندی آپ کی شاعری کا خاصہ ہے. اس کے بعد جناب اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے. نمبر 1، پیراہن، لباس جو جسم پر پہنتے ہیں. نمبر 2، حاجت رفو، پھٹے ہوئے لباس پر سلائی کی ضرورت محسوس کرنا یا پیوند کاری کرنا. نمبر 3، مصاحب، بادشاہ کا خاص درباری، ساتھی یا دوست. نمبر 4، قائل کرنا، قائل، مان لینا، تسلیم کر لینا. نمبر 5، طاقت گفتار، بولنے کی قوت، بات کرنے کی صلاحیت. اور آخری، جستجو، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، لگن. تو یہ تھے جناب ہمارے مرزا غالب کے غزل کے کچھ سوالات و جوابات، اشعار کی تشریحات. شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کے لیے بیٹا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.